अजान के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा असम जाग उठा और जानता था कि अब वो सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही। ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान शुरू होने वाली एक ऐसी जंग थी जिसमें शायद जीतने वाला भी बहुत कुछ हारने वाला था। रात के 11:55 हो रहे थे। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से टकराकर एक पुरसरार सी आवाज़ पैदा कर रही थी। अजान ने अपनी गाड़ी पुरानी हवेली रोड की तरफ मोड़ दी। इसके जहन में बार बार वो धमकी अमेज फ़ोन कॉल गूंज रही थी। वो जानता था कि ये जाल भी हो सकता है, मगर अगर इसने जाने से इनकार किया तो शायद ईमान वाकई ही किसी खतरे में पड़ जाए। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दिल बेचैन था मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। कुछ लोग खौफ से पीछे हट जाते हैं, मगर कुछ लोग मोहब्बत के लिए हर खतरा मोड़ ले लेते हैं, और अजान इन्हीं लोगों में से था। दूसरी तरफ ईमान अपने कमरे में बेचैन टहल रही थी। इसके सामने मेज पर वो पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें इसके वालिद और अजान के वालिद एक साथ खड़े थे। इसने पहली बार अपने वालिद के कमरे में जाकर इससे इन तस्वीर के बारे में पूछने का फैसला किया। रात काफ़ी हो चुकी थी मगर इसके वालिद सलीम साहब अपनी लाइब्रेरी में बैठे किसी पुरानी फाइल का मुताला कर रहे थे। ईमान ने खामोशी से तस्वीर इनके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही इनके हाथ काम गए, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और आंखों में बरसों पुराना दर्द वापस उतर आया। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? उनकी आवाज़ में घबराहट थी। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये शख्स कौन है? ईमान ने अजान के वालिद की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सलीम साहब कई लम्हों तक खामोश रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखने लगे। ये मेरा दोस्त नहीं था ईमान, ये मेरा भाई था, खून का नहीं मगर दिल का। हमने एक साथ ख्वाब देखे, एक साथ कारोबार शुरू किया और एक साथ ज़िंदगी गुजारने की कसम खाई थी, मगर फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ईमान की सांसें तेज़ हो गई। क्या हुआ था बाबा? सलीम साहब की आंखों से एक आंसू निकलकर तस्वीर पर गिर गया। हम दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत करने लगे थे। वो तुम्हारी माँ थी, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे चुना। मेरे दोस्त ने कभी एतराज़ नहीं किया, मगर किस्मत ने इसे मुजरिम बना दिया। एक हादसा हुआ, कारोबार तबाह हो गया, कई लोगों का नुकसान हुआ और इल्ज़ाम इस पर लगा। वो शहर छोड़कर चला गया। मैं इसे बेकसूर समझता रहा, मगर हम कभी दोबारा न मिल सके। कुछ साल बाद खबर मिली कि वो एक हादसे में दुनिया से चला गया। ईमान खामोशी से सुनती रही, मगर इसके दिल में एक सवाल मुसलसल उठ रहा था। अगर बात सिर्फ इतनी थी तो फिर आज कोई इन दोनों खानदानों को क्यों परेशान बना रहा है? इस वक्त सलीम साहब ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगा रहा कि असल मुजरिम कोई और था। ये जुमला सुनकर ईमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इधर अजान पुरानी हवेली रोड पर पहुंच चुका था। सामने एक शिकस्ता हाल हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारों पर वक्त के जख्म साफ दिखाई देते थे। हर तरफ खामोशी थी। अचानक अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तुम वक्त पर आ गए डॉक्टर साहब। अजान ने आवाज़ की सिमत देखा। एक लंबा कद, स्याह कोट, चेहरे पर नकाब और हाथ में टॉर्च लिए एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। ईमान कहाँ है? अजान ने सख्त लहजे में पूछा। नकाब शख्स हंसने लगा। मोहब्बत वाकई इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं, सिर्फ इस लड़की की फिक्र है जिसे तुम चंद दिन पहले मिले हो। बातें बंद करो, अजान ने गुस्से से कहा। अगर ईमान को कुछ हुआ तो क्या करोगे? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर नकाबपोश शख्स ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और अजान की तरफ फेंक दी। ये तुम्हारे वालिद की डायरी है, इसे पढ़ो, फिर फैसला करना कि मोहब्बत करनी है या अपने बाप का बदला लेना है। ये कहकर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। अजान ने फौरन डायरी उठाई। इसके पहले सफ़े पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बेटे अजान तक पहुँचे तो इसे सच ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरी खामोशी ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अजान के हाल लरसने लगे। इसी दौरान ईमान ने अपने कमरे में वापस आकर अजान को फ़ोन मिलाया, मगर फ़ोन बंद था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ना जाने क्यों इसे महसूस हो रहा था कि अजान किसी बड़े ख़तरे में है। इसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी की चाबी उठाई और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। सड़कें फिसलन से भरी हुई थी, मगर ईमान की नज़र सिर्फ सामने थी। इसे नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही है, मगर दिल बार बार पुरानी हवेली रोड का नाम दोहरा रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत इसे वहाँ बुला रही हो। इधर अजान गाड़ी में बैठकर अपने वालिद की डायरी पढ़ने लगा।
سلیم میرا دوست ہی نہیں، میرا بھائی تھا۔ میں نے کبھی اس سے نفرت نہیں کی۔ اصل مجرم وہ شخص تھا جس پر ہم نے دونوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا۔ اس کا نام اذان نے بے تابی سے اگلا صفحہ پلٹا، مگر وہ صفحہ پھٹا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے پوری ڈائری دیکھی، کئی اہم صفحات غائب تھے۔ نہیں، وہ بے اختیار چیخ اٹھا۔ اس لمحے اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس کی نظر دھندلا گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند منٹ بعد ایمان کی گاڑی حویلی کے قریب رکی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ٹوٹی ہوئی دیواریں، بسودہ دروازے اور خوفناک خاموشی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی، وہیں اذان بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اذان! ایمان چیخ اٹھی۔ اس کے پاس پہنچی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور روتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے حویلی کی اوپرلی منزل سے تالیوں کی آواز گونجی۔ دونوں نے اوپر دیکھا، وہی نقاب پوش شخص بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارنا شروع کیا اور جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آیا، ایمان کی چیخ پورے ویران علاقے میں گونج اٹھی۔ آپ! ایمان کی آواز اگلے ہی لمحے اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، سانس جیسے رک گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ اس کے والد کا سب سے پرانا دوست، مشہور صنعت کار کامران شاہ تھا۔ وہی شخص جو بچپن سے اسے اپنی بیٹی کہہ کر پکارتا تھا، ہر سال اس کی سالگرہ پر سب سے پہلے آتا تھا اور اس کے والد کے ساتھ برسوں سے کاروبار میں شریک بھی تھا۔ کامران شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ اس کے قدموں کی آواز ویران حویلی میں خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایمان اور بے ہوش پڑے اذان کے قریب آ کر رک گیا۔ آخر تم نے مجھے پہچان ہی لیا ایمان! یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اذان کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کامران شاہ نے کہکا لگایا۔ کیونکہ اس کا باپ زندہ نہ سہی، مگر اس کا خون اب بھی زندہ ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان چیخی۔ میرے بابا کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے بابا نے نہیں، میں نے کیا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی ایمان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کامران شاہ نے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرگر سلگھایا اور ماضی کے پردے اٹھانے لگا۔ 25 سال پہلے تمہارے والد، اذان کے والد اور میں تینوں دوست تھے۔ کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر مجھے دولت چاہیے تھی، صرف دولت۔ میں نے کمپنی کے کروڑوں روپے غبن کیے اور تمام ثبوت اذان کے والد کے خلاف تیار کر دیے۔ سلیم نے اپنے دوست پر یقین کیا، مگر حالات نے کسی کو سچ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اذان کے والد بدنام ہو کر شہر چھوڑ گئے، کچھ سال بعد ایک حادثے میں مر گئے اور میں ان کی جگہ کمپنی کا سب سے بڑا مالک بن گیا۔ ایمان کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ تو آپ اصل مجرم ہیں؟ کامران شاہ مسکرایا۔ ہاں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آخری گواہ بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اسی لمحے اس کے آدمی اندھیرے سے نکل آئے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ادھر زمین پر پڑا اذان آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ سر پر شدید چوٹ تھی، آنکھوں کے سامنے دھندلائی چھا چکی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ایمان کو خطرے میں دیکھا، وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ایمان پیچھے ہٹ جاؤ! کامران شاہ ہنس پڑا۔ ڈاکٹر صاحب، تمہیں اپنی حالت نظر نہیں آ رہی؟ تم مجھ سے لڑو گے؟ اذان نے زخمی ہونے کے باوجود ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جب بات محبت کی ہو تو انسان اپنی آخری سانس تک لڑتا ہے۔ کامران شاہ نے غصے سے اشارہ کیا۔ پکڑ لو انہیں۔ 4 آدمی ایک طرف اذان پر ٹوٹ پڑے۔ زخمی ہونے کے باوجود اذان نے پوری طاقت سے مزاحمت کی۔ اس نے ایک آدمی کو دھکا دے کر زمین پر گرایا، دوسرے کے ہاتھ میں ہتھیار چھین لیا، مگر سر کی چوٹ اسے کمزور کر رہی تھی۔ ایک اور وار اس کے کندھے پر لگا اور وہ دوبارہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اذان ایمان روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی، مگر 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ کامران شاہ نے پستول نکالی اور سیدھی اذان کے سینے پر تان دی۔ تمہارے باپ نے میری دولت چھیننے کی کوشش کی تھی، اب اس کا بیٹا میری راہ سے ہٹے گا۔ اذان نے نظریں اٹھا کر ایمان کو دیکھا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں ہزاروں لفظ تھے، مگر خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ایمان! اذان نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، پلیز کچھ مت کہو۔ ایمان سسکنے لگی۔ اگر میں خاموش؟ ایمان چیخ اٹھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اذان ہلکا سا مسکرایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے دل کی بات زبان پر لائی۔ ایمان کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اذان۔ یہ الفاظ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ کامران شاہ نے طنزیہ انداز میں تالیاں بجائیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے!
مگر افسوس یہ تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اس نے ٹریگر دبانے کے لیے انگلی حرکت دی ہی تھی، تبھی کہ اچانک باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ کامران شاہ گونج گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لمحے حویلی کا دروازہ زور سے ٹوٹا اور پولیس اندر داخل ہو گئی۔ ہتھیار پھینک دو۔ کامران شاہ، اس کے ہاتھ سلیم صاحب بھی موجود تھے۔ اصل میں جب ایمان گھر سے نکلی تھی تو اس کے والد کو شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کی گاڑی کا ٹریکر آن کیا، پولیس کو اطلاع دی اور خود بھی ان کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ کامران شاہ نے خود کو گھیرا ہوا دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اگر میں نہیں بچ سکا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس نے اچانک پستول کا رخ ایمان کی طرف موڑ دیا۔ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا۔ گولی چلنے کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ نئی اذان پوری طاقت سے ایمان کے سامنے آ گیا۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں جا لگی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اذان لڑکھڑایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور پھر وہ ایمان کی باہوں میں گر گیا۔ اس کے سفید لباس پر خون جیسے پھیلنے لگا، جبکہ ایمان کی دل دہلا دینے والی چیخ ویران حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار واپس گونج رہی تھی۔ پولیس نے فوراً کامران شاہ کو گرفتار کر لیا، مگر اس لمحے کسی کی نظر اس پر نہیں تھی۔ سب کی نظریں صرف اذان پر تھی، جس کی سانسیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا یہ زخم معمولی نہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایمان کے آنسو صاف کیے اور بہت دھیمی آواز میں کہا، اگر اگلی زندگی سچ ہوتی ہے تو وعدہ کرنا وہاں بھی صرف میری ہی رہوگی۔ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اذان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور اسی لمحے ایمبولینس کے عملے نے اس کی نبض چیک کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف انتہائی پریشان نظروں سے دیکھا۔ جلدی اسے فوراً ہسپتال لے چلو، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ یہ سن کر ایمان نے پہلی بار امید کی ایک کرن محسوس کی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہسپتال پہنچنے تک اذان کی زندگی کی جنگ جیت پائے گا یا محبت ہمیشہ کے لیے ایک ادھوری دعا بن جائے گی۔ ایمبولینس پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی۔